بشریت کے پیکر کی تشکیل کی. اب جبرائیل امین کے بھیجنے سے پہلے اس زمین پر جنت کا ایک باغ منتقل کر دیا، جنت کا خطہ رکھ دیا، اور زمین کے ساتھ ملا کر جنت کا ٹکڑا رکھ کر جبرائیل کو بھیجا کہ مٹی کا نام بھی رہ جائے کہ قرآن میں ہے سلسال من حمأ مسنون، خالقم بشرا من طین، نام بھی رہ جائے کہ مٹی سے بنایا ہے، نام بھی مٹی کا رہ جائے اور مٹی ہو بھی نہیں، مٹی کا نام ہو پر مٹی نہ ہو. تو جنت کو بھیج دیا اور جنت کی مٹی اٹھائی اور جنت کی مٹی سے مصطفیٰ کی بشریت کا خمیر بنایا. حاضرین محترم، اب ایک بات یاد رکھ لیں، ساری جنت نور ہے، جنت کے درخت نور. جنت اس عالم مادیت کی شے نہیں ہے، جنت اندہا جنت المأوا، جنت سدرۃ المنتہا کے پڑوس میں ہے. جنت عالم نور کا مقام ہے، جنت کے درخت نور، جنت کے باغات نور، جنت کی حوریں نور، جنت کے غلمان نور، جنت کے محلات نور، جنت کے چشمے نور حدیث پاک اور قرآن میں، اور جنت کے میدان نور، جنت کے پتھر نور، کنکریاں نور، جنت کی مٹی نور، جنت کی ہر شے نور. اندہا جنت المأوا، جنت کی مٹی نور ہے. یہ نام دیے ہوئے ہیں آپ کو اور ہمیں سمجھانے کے لیے دنیاوی نام. بھئی یہ مٹی ہے، یہ پانی ہے، یہ نہریں ہیں، یہ قصور ہیں، یہ حور ہیں، یہ درخت ہیں، یہ باغات ہیں. اگر یہ ہماری زندگی کے نام نہ رکھے جائیں تو ہمیں سمجھ کیسے آئے؟ اگر اس کے نام الگ رکھ دیے جائیں، ہم جن ناموں سے شناسائی نہ ہو تو بات ہمیں سمجھائی کیسے جاتی؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ باغ ہوں گے، آؤ، چشمے ہوں گے، حور و قصور ہوں گی، جنت کے میدان ہوں گے، ہمیں سمجھانے کے لیے نام رکھے گئے ہیں. وہ نام کی مٹی ہے، کام کی نہیں. وہ نور ہے، نور ہے، وہ ایک مرتبہ نور ہے. تو مصطفیٰ کی بشریت کا پیکر بھی نور سے بنایا گیا. ارے تاجدار کائنات کی ذات کے بعد میں بشریت اور نورانیت کا جھگڑا کرنے والوں، یہ مسئلہ مجھ سے سمجھو، اس عاجز سے، اس مصطفیٰ کے خادم اور نوکر سے سمجھو. نہ بشریت کا انکار ہے، نہ نورانیت کا انکار ہے. نورانیت بھی حق ہے، بشریت بھی حق ہے، بشریت بھی ہے، نورانیت بھی ہے. یہاں تک تو ہو گیا کہ ہے. اب آگے سمجھو کہ وہ ہے کیا. مصطفیٰ کی نورانیت بھی ہے، بشریت بھی ہے، پر مصطفیٰ کی بشریت بھی نورانیت ہے. بشریت مصطفیٰ بھی جنت کی مٹی سے بنی ہے جو سراپا نور ہے. تو حضور کا بشر ہونا بھی نور ہے. جب بشر ہونا نور ہوا تو نور ہونا پھر فوق النور ہوا. تو عرض کر رہا تھا، چونکہ وہ خطہ، وہ زمین کا خطہ نہیں ہے، اس لیے اس پر فنا نہیں آئی کہ جنت پر فنا. جب ساری کائنات پر فنا ہوگی تو قیامت ہوگی، جب قیامت پر فنا ہوگی تو جنت ہوگی. تو جنت دار البقا ہے، جنت دار الخلود خالدین فیہا. جنت پر فنا نہیں. سو جس ٹکڑے پہ حضور آرام فرما ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے اور اس پر فنا نہیں، اس لیے اٹھا لیا جائے گا. اور خالی کیوں کروایا؟ لوگوں کو نکالا کہ لوگ تو فانی تھے، ہائے ہائے، رہنے والے تو فانی تھے، باقی تو خطہ مصطفیٰ تھا، انہیں اٹھانا تھا کہ ساری مخلوق کو تھوڑا اٹھانا تھا. وہ تو فانی تھے. فانیوں کو کہا مدینے کے اٹھائے جانے کا وقت آ گیا ہے، تم اس شہر سے نکل جاؤ. منافقو تم دجال کے ساتھ چلے جاؤ، مومنو تم امام مہدی کے ساتھ چلے جاؤ. رہ گیا فقط کریہ مدینہ اور در مصطفیٰ. حکم دیا فرشتوں کے اٹھا کے جنت میں لے آؤ.
ادھر سے کعبہ جنت میں آ گیا، ان پر فنا نہیں۔ اور اسی طرح قرآن پر فنا نہیں۔ جب وقت قریب آئے گا تو سینوں سے اور کتابوں سے قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا، حافظوں کے سینوں سے نکال لیا جائے گا کہ اب سینے فانی ہیں، قرآن باقی ہے، اٹھا لیا جائے۔ کاغذ چھاپا خانہ کے کاغذ فانی ہیں، قرآن باقی ہے، صبح اٹھیں گے قرآن کھولیں گے کاغذ رہ جائیں گے، قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ تو ایک قرآن اٹھا لیا جائے گا، ایک روضہ مصطفیٰ اٹھا لیا جائے گا، ایک خانہ خدا اٹھا لیا جائے گا۔ پھر سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا، پھر دابۃ الارض ایک بہت بڑا جانور نکلے گا، ری آئے گی، ہوا خوشبودار یمن سے نکلے گی، ٹھنڈی خوشبودار، اس ہوا سے کل مومن اللہ اللہ کرنے والے وفات پا جائیں گے۔ یہ سیدنا مہدی علیہ السلام کے بعد ہوگا کیا؟ کل مومن اللہ اللہ کرنے والے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کسی مومن پر قائم نہیں ہوگی، اللہ اللہ کرنے والے ایک شخص پر بھی قیامت نہیں آئے گی۔ اکرام دیکھیے اولیاء کا، مقربین کا، محبوبین کا، متقین کا، مومنین کا، صالحین کا اکرام دیکھیے۔ ان کو اٹھا لیا جائے گا، روضہ مصطفیٰ، خانہ خدا اور کتاب خدا کو اٹھا دیا جائے گا، اور رہ گئے مومن، ان کو ایک ہوا چلا کر سب کی وفات کر دی جائے گی، زیر زمین چلے جائیں گے، تاکہ زلزلۃ الساعہ، جب جھٹکے قیامت کے شروع ہوں، جب بدحالی شروع ہوگی، اس وقت زمین پر کوئی مومن زندہ نہیں ہوگا، صرف کفار ہوں گے، فساق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، صرف وہ ہوں گے۔ اور یہ ریح جب آئے گی تو مومن اٹھ جائیں گے، سب مومن اٹھ جائیں گے، زمین پر کوئی شخص مسلمان نہیں رہے گا، اور یہ زمانہ 120 سال کا ہوگا۔ اب میں آخر پہ کیلکولیشنز کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ زمانہ 120 سال کا ہوگا، اور حدیث پاک میں حضور السلام نے فرمایا عرب لوگ 120 سال تک پھر انہی بتوں کی پوجا کریں گے جن کی پہلے کیا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت کرنے والا ایک شخص بھی زمین پر نہیں ہوگا، چونکہ عبادت کرنے والے مومن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس ٹھنڈی خوشبودار ہوا کے ذریعے وفات دے دے گا، وہ سب اٹھ جائیں گے۔ اب 120 سال تک دنیا صرف کافروں کی ہوگی، فاسقوں کی ہوگی، ظالموں کی ہوگی، زانیوں کی، اور فرمایا گدھوں کی طرح زنا کریں گے، جیسے کتے اور گدھے کرتے ہیں اس طرح شاہراہوں پہ زنا اور بدکاریاں کریں گے، شرک کریں گے، ظلم کریں گے، جھوٹے لوگ ہوں گے۔ 120 سال ان کا ہوگا۔ اس کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، طویل رات ہوگی، صبح مغرب سے طلوع ہوگا، آدھے دن پر آ کر پھر پیچھے ہٹ جائے گا۔ طلوع الشمس من المغرب، یہ قرب قیامت آ رہا ہے۔ زلزلۃ الساعہ، قیامت کے جھٹکے قریب آ رہے ہیں۔ سورج مغرب سے طلوع ہو کے مڑ جائے گا، 120 سال تک صرف کفار ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جو ریح ہے، آگے چل کے بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر النفحۃ الاولی آئے گا، پہلی چنگاڑ، سور پھونکا جائے گا، پہلا سور، پہلا نفخہ، پہلی کربناک اذیتناک آواز آئے گی، اس سے سب لوگ مر جائیں گے۔ یہ نفخۃ الاماتت کہلاتا ہے، سب مر جائیں گے۔ یہ موت 40 سال رہے گی، 120 سال پچھلے، پھر نفخہ، اور ایک نفخہ سے اگلے نفخہ تک پھر دوسری چنگاڑ آئے گی، نفخہ ثانیہ۔ اس کے درمیان حضور نے فرمایا 40 سال ہوں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال ہوں گے۔ دوسرا نفخہ جو ہے
اس میں سب لوگ جی اٹھیں گے، اور یہ جی اٹھنا بعث بعد الموت کے لیے ہوگا۔ قیامت بپا ہو گئی، لوگ جی اٹھے اور سب ننگے بغیر کپڑوں کے میدان محشر کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور جو کافر ہوں گے، فاسق کافر، خدا کے دشمن، انہیں ماتھے، ناک اور منہ، چہرے کے بل گھسیٹ پر ٹانگیں اوپر، منہ زمین، پاؤں کی جگہ ان کا منہ ہوگا، اور منہ کے بل وہ چل کے جائیں گے محشر میں۔ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ منہ کے بل جائیں گے، کئی پیدل جائیں گے، اور کئی مومنوں کے لیے سواریاں آئیں گی، کئی سواریوں پر جائیں گے، کئیوں کو ناکا گھوڑیاں ملیں گی، کئیوں کو اونٹنیاں ملیں گی، اونٹ، طرح طرح کی سواریاں ہوں گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری جو سواری تھی اونٹنی وہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دوں گا، فاطمہ الزہرا میری سواری پر آئیں گی۔ اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس پر آئیں گے؟ فرمایا جنت کے لیے میرا ایک الگ براق ہوگا، 70,000 ملائکہ کے جرمٹ میں براق پر نکل کر محشر میں جاؤں گا۔ یہ واقعات سمجھ لیں، سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے فوری بعد ظہور پذیر ہو جائیں گے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے، یہ کہنا کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ آ گیا، یہ وہ پیدا ہو چکے اور ظاہر ہونے والے ہیں، یہ چھوٹی سی بات